محمودات بنے. انتہائی آپ خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے اور غربا کی بے انتہا ہمدرد. جب بھی کوئی غریب ان کے پاس آتا تھا تو یا تو خود مدد کرتے تھے یا اگر خود مدد نہیں کر سکتے تھے تو پھر کسی نہ کسی صاحب خیر سے کہہ کر وہ اس کی مدد کرواتے تھے. کوئی بھی ان کے در سے کوئی بھی غریب فقیر کبھی خالی نہیں گیا. اور آپ شاعر بھی تھے، مداح اہل بیت تھے اور ان کی عربی زبان کے بہت زبردست ماہر تھے، فارسی زبان کے بھی، اردو زبان کے ماہر تھے. مولانا سید محمد عباس رضوی آل باقر العلوم 17 فروری سن 1927 عیسوی میں سرزمین کربلا معلی عراق پر پیدا ہوئے. موصوف کا تعلق لکھنؤ کے علمی گھرانے سے ہے. آپ کے والد آیت اللہ سید علی رضوی عظیم المرتبت علمی شخصیت کے مالک تھے. آیت اللہ سید علی کو علماء نجف نے اجازات اجتہاد سے نوازا، جن میں آیت اللہ ضیاء الدین عراقی، آیت اللہ ہادی آل کاشف الغطا، آیت اللہ محمد کاظم اور آیت اللہ ابراہیم رشتی کے اسماء گرامی سر فہرست ہیں. ان کے علاوہ آیت اللہ عبد الحسین رشتی، آیت اللہ ابو الحسن موسوی اور آیت اللہ محسن الامین آملی نے نقل روایت کی اسناد عطا فرمائیں. آپ کے دادا آیت اللہ باقر العلوم بھی علمی دنیا کے چمکتے ہوئے آفتاب تھے، جنہوں نے مدرسہ سلطان المدارس میں درس خارج دینا شروع کیا، جس میں ہادی الملت سید محمد ہادی کے چھوٹے بھائی شمس العلماء سید سبط حسن اور عمدۃ المحققین سید عالم حسین وغیرہ نے شرکت فرمائی. باقر العلوم کے دیگر شاگردوں میں آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرشی نجفی، مولانا سید شبیر حسن سابق استاد وثیقہ عربی کالج فیض آباد، مفتی اعظم آیت اللہ سید احمد علی موسوی، ظفر الملت سید ظفر الحسن، آیت اللہ سید راحت حسین گوپال پوری اور خطیب اعظم سید سبط حسن نقوی وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں. مولانا سید محمد عباس بہترین خوشنویس، نہایت متقی، پرہیزگار، متواضع، شریف النفس اور کم سخن عالم دین تھے. آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی اور پھر مدرسہ سلطان المدارس میں داخل ہو کر وہاں کے بزرگ اساتذہ کرام سے کسب فیض کیا. سن 1954 عیسوی میں آپ نے تعلیم مکمل کی اور سلطان المدارس کی آخری سند صدر الافاضل مدرس اعلیٰ کے ہاتھوں سے حاصل کی. سن 1955 عیسوی میں فقہ و اصول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد درس خارج کے لیے نجف اشرف عراق کا رخ کیا اور حوزہ علمیہ نجف میں جید اساتذہ جیسے آیت اللہ محسن الحکیم، آیت اللہ سید محمد شہرودی، آیت اللہ ابو القاسم خوئی، آیت اللہ فانی اصفہانی اور آیت اللہ روح اللہ امام خمینی وغیرہ سے 24 سال کسب فیض کیا. سن 1979 عیسوی میں نجف اشرف عراق سے ہندوستان واپس آئے اور شہر لکھنؤ میں درس و تدریس، امامت نماز پنجگانہ وغیرہ میں مشغول ہو گئے. میسور کرناٹک میں امام جمعہ والجماعت کی حیثیت سے وظائف دینی کو 8 سال تک بنحو احسن انجام دیتے رہے. آپ کے والد آیت اللہ سید علی رضوی کی رحلت کے بعد مدرسہ سلطان المدارس کی پرنسپلی آپ کو پیش کی گئی تو موصوف نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور گوشہ نشینی کو پرنسپلی پر ترجیح دی. آپ نے کچھ عرصے سلطان المدارس میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیے اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی. آپ فقہ و اصول و دیگر علوم میں مہارت کے ساتھ بہترین شاعر بھی تھے اور اختر تخلص فرماتے تھے. اللہ نے مولانا سید محمد عباس رضوی کو 4 بیٹیاں عطا کیں جو مولانا لیاقت رضا، جواد حسینی، علی جعفر اور آفتاب شریعت مولانا کلب جواد سے منسوب ہیں، اور ایک بیٹا عطا فرمایا جو مولانا سید محمد باقر رضوی کے نام سے پہچانا گیا. مولانا باقر علم و عمل میں اپنے والد کی جیتی جاگتی تصویر تھے. مولانا سید محمد باقر اپنے والد کی مانند متقی، پرہیزگار، عالم باعمل اور علم دوست تھے. تحصیل علم کے لیے قم المقدسہ میں مقیم تھے. اسی اثنا میں مریض ہو گئے. ایران سے ہندوستان آئے، بہت علاج کرایا مگر شفا نہ مل سکی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے.
مولانا سید محمد عباس رضوی نے جوان بیٹے مولانا سید محمد باقر صدر الافاضل کی وفات کا بہت صدمہ لیا اور فرزند کی رحلت کے بعد خود بھی صاحب فراش ہو گئے۔ جوان فرزند کی یاد میں اپنے گھر کو امام بارگاہ میں تبدیل کر دیا اور اس کا نام بھی اپنے بیٹے کے نام پر حسینیہ باقریہ رکھا، جو آج بھی باپ اور بیٹے کی یادگار بنا ہوا ہے۔ آخر کار یہ علم و فضل کا آفتاب 18 ذی الحجہ 1417 ہجری میں سرزمین لکھنؤ پر غروب ہو گیا۔ علماء، افاضل، طلاب اور مومنین کا مجمع آپ کے شریعت قدے پر امڑ پڑا اور نماز جنازہ کے بعد مجمع کی ہزار آہ و بکا کے ہمراہ حسینیہ غفران مآب میں سپرد لحد کر دیا گیا۔